پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک وسیع پہاڑی خطے میں جہاں صبح کی دھند پہاڑوں کے دامن میں سفید چادر کی طرح پھیلی رہتی تھی، ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی۔ اس بستی میں ایک غریب مگر دل کا امیر چرواہا رہتا تھا جس کا نام سلیم تھا۔ اس کا گھر مٹی اور لکڑی سے بنا ہوا تھا، چھت ایسی جو بارش کے موسم میں اکثر ٹپکتی رہتی تھی، مگر سلیم شکوہ کرنے والا انسان نہیں تھا، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا تھا۔ روزانہ صبح جب سورج کی پہلی کرنیں پہاڑوں کے پیچھے سے جھانکتیں، سلیم اپنی چھڑی اٹھاتا، بکریوں کو آواز دیتا اور جنگل کی طرف روانہ ہو جاتا۔ اس کی زندگی کا سرمایہ صرف سچائی، قناعت اور اللہ پر بھروسہ تھا۔ ایک صبح سلیم بکریوں کو چرا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک ایسی چیز پر پڑی جس نے اس کے قدم روک لیے۔ جنگل کے راستے میں پڑی ہوئی ایک سنہری دھاگے والی چھوٹی تھیلی، بالکل نئی، چمکتی ہوئی جیسے ابھی ابھی گری ہو۔ سلیم نے اسے اٹھایا، کھول کر دیکھا، اندر سونے کے 50 سکے تھے۔ لمحہ بھر وہ اس کو دیکھتا رہ گیا۔ غریبی کے طویل سال، بچوں کی بھوک، گھر کے حالات، سب نظروں کے سامنے گھوم گئے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے تھیلی بند کر دی۔ یہ میرا رزق نہیں ہے، اگر میں نے یہ رکھ لیا تو شاید اللہ کی نظر میں گر جاؤں۔ اس نے تھیلی بغل میں دبائی اور بکریوں کو ساتھ لے کر بستی کی طرف چل پڑا۔ سلیم نے گاؤں کے بڑے دکاندار، مسافر سب سے پوچھا کہ کیا کسی کے سونے کی تھیلی گم ہوئی ہے، مگر جواب آیا، او پاگل، مل گیا ہے، تو رکھ لے، اتنی دولت کوئی دے گا تجھے؟ غریب کو دولت نہیں جچتی۔ اس قسم کے طعنے لوگ دینے لگے، مگر سلیم کے دل میں امانت داری کی آگ روشن تھی۔ وہ بستی سے اگلی بستی، پھر اس سے اگلی بستی تک گیا۔ بالآخر ایک قافلے والے نے کہا، یہ تو بادشاہ کے خزانچی کا سونا لگتا ہے، کچھ دن پہلے وہ سونے کے سکے لے کر سفر کر رہا تھا، شاید وہی گرایا ہو۔ سلیم نے سنا اور فوراً فیصلہ کیا، محل پہنچ کر تھیلی واپس کرنی ہے۔ سلیم کے پاس سواری نہیں تھی، مگر اس نے بغیر سوچے سفر شروع کر دیا۔ 3 دن تک وہ جنگل، پہاڑ، کھڈ، ندیوں سے گزرتا رہا۔ بیچوں بیچ میں وہ امانت کو چیک کرتا، چھاتی سے لگا لیتا، پھر کہتا، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر رکھنا۔ جب وہ محل پہنچا تو نگہبانوں نے اسے دھکے دے کر ایک طرف کیا۔ غریب آدمی یہاں کیوں آیا ہے؟ بادشاہ سلامت عام لوگوں سے نہیں ملتے۔ سلیم نے کہا، مجھے صرف امانت واپس کرنی ہے۔ ایک بڑے نگہبان نے طنزیہ ہنسی سے کہا، اچھا اب غریب امانتیں بھی لاتے ہیں؟ لیکن تھیلی دیکھ کر انہیں شک ہوا اور اسے اندر لے جایا گیا۔ بادشاہ نہایت عادل اور دیندار تھا۔ جب شخص سلیم نے تھیلی بادشاہ کے سامنے رکھی تو دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا، تم اتنے غریب ہو پھر بھی یہ سونا کیوں واپس کیا؟ سلیم نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، جس رزق میں میرا نام نہیں لکھا ہی نہیں ہے، اسے رکھنے سے برکت چلی جاتی ہے۔ بادشاہ نے خزانچی کو بلایا، وہ رونے لگا، یہی تھیلی ہے جو میں گرا بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا، اس چرواہے کی امانت داری پر انعام دیا جائے۔ انعام کے بعد سلیم اپنے گاؤں واپس آ گیا، مگر اب لوگ مختلف طرح کی باتیں کرنے لگے۔ دیکھا، سچائی ہمیشہ فائدہ دیتی ہے۔ اچھا ہوا بادشاہ نے انعام دیا، لیکن اب اس میں غرور نہ آ جائے۔ سلیم کی زندگی معمول پر آ گئی، مگر بادشاہ اسے بھول نہیں پایا۔ کچھ مہینوں کے بعد بادشاہ نے اپنے آدمی بھیجے، چرواہے سلیم کو فوراً محل میں لایا گیا۔ سلیم فکر مند ہوا۔ محل پہنچنے پر بادشاہ نے کہا، مجھے تمہاری سچائی کا پھر امتحان لینا ہے۔ کل صبح میں تمہیں اکیلے میں ایک بہت بڑا فیصلہ سونپوں گا۔ اگلی صبح بادشاہ اسے ایک باغ میں لے گیا جس کے بیچ میں ایک ڈبہ رکھا تھا۔ اس ڈبے میں ایک بہت اہم چیز تھی، اسے تمہیں ایک خاص مقام تک پہنچانا ہے۔ سلیم نے پوچھا، لیکن اس میں کیا ہے؟ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، اگر میں بتا دوں تو امتحان ختم ہو جائے گا۔ سلیم نے ڈبہ لیا اور روانہ ہو گیا۔ سفر کے دوران کچھ ڈاکو ہیں، انہوں نے سلیم کو روکا، ڈبہ چھیننے کی کوشش کی۔ سلیم نے جان پر کھیل کر ڈبے کی حفاظت کی۔ آخر کار ڈاکو بھاگ گئے۔ پھر ایک جگہ اسے شدید بھوک لگی، بارش ہوئی، طوفان آیا، مگر وہ ڈبہ سینے سے لگا کر بیٹھا رہا۔ آخرکار وہ بادشاہ کے بتائے ہوئے مقام تک پہنچ گیا۔ وہاں بادشاہ پہلے سے موجود تھا۔ بادشاہ نے کہا، میں نے تمہاری حفاظت، صبر، دیانت، سب کا امتحان لیا ہے، اب تم میرا مشیر بننے کے قابل ہو۔ سلیم نے حیرانی سے کہا، میں ایک غریب چرواہا ہوں اور کیسے مشیر بنوں گا؟ بادشاہ بولا، امانت دار آدمی ہی ریاست کی امانت سنبھال سکتا ہے۔ یوں سلیم ایک
چرواہے سے بادشاہ کا مشیر خاص بن گیا۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔